سجے کہ پتہ نہیں اندے ذہنی توازن کا نعوذ باللہ مسئلہ ہے اے مجنون جے آوے پھر دیہڑی نہ ملی دوسری کہہ دے جے جادوگر ہے اگلی جگہ تے جائیے دوسری کہہ دے جے کاہن ہے وہ ان کے گندے ہوں گے گل ایک رکھیے پہلے آج سارے بیٹھ کے صلاح کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا کی کئیوں نے کچھ مشورہ دیتا کئیوں نے کچھ دیتا ایک نے آخر دے مشورہ دیتا کہ شاعر کہہ لو کاہن بھی کیا ہے جادوگر بھی کیا ہے کہ لوگ جو تو بیندے جانا کہ جادوگر دا اپنا کوئی جنتر منتر کر دینے تے پھوکا مار دینے اپنی رسیاں سٹ دینے کوئی نہ کوئی نہ کوئی ہتھیار ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پھوک مار دینے نہ جنتر منتر کر دینے بس سامنے آ کے جڑا بیٹھ جاتا ہے ایسی محبت دے نال گفتگو فرماندے نے اندر اندر اتر جاتے ہیں جادوگر انجل تو نہیں نا جادوگر جنتر منتر آ جاتے ہیں لہذا یہ بھی ٹھیک ہے اینڈ دیکھ لے گا ان کو وہ کہ شاعر کہہ لو کہ اپنے کولو شہری کر کے نا الفاظ جوڑ لینا ذہین آدمی لیکن اس سے اندر بھی اور ناکام ہوئے اللہ پاک نے قرآن میں اندر اعلان کر دیا وما ہوا بشاعر اللہ بدبختوں میرے محبوب پیغمبر شاعر نہیں تھے نبی نے شہری کا بھی پریکھا نکل گیا جو سورہ کوثر جا کے بیت اللہ کے اندر لٹکائی انہوں نے کہا آج تک سارے شہرہ کیا ان کا کلام ذکر سن یہ سارے وغیرہ شہر شروع کوڑی اپنے کوڑوں جوڑنے والا ہی لگتا ہے کہ جی میں اللہ کا کلام دینا یہ بھی اختلاف کر رہا ہے لیکن بات کتاب ہے کہ زیادہ اختلاف انہوں نے یہ کیتا ہے قیامت کے بارے کیونکہ اگلیاں آیتاں تے ذرا توجہ کرنی ہے فرمایا ما یتساءلون عن النبأ العظیم اے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہ ہو جائے سوال کر دینے کیوں دیاں باتاں کر دینے ایڈا وڈا جڑا فیصلے دا دینے ان دے متعلق توڑے نال اختلاف کر رہے جو میں بندہ غصے میں تیرو سمجھ لگی تھی گل نہیں جاتی تیرو سمجھ لارے میں سمجھ تیرو یاد آئے گا جو میں بندہ کسی نو کہنا نہیں نا غصے نال تیرو پتہ تیرو لگ تو پتہ جائے گا اللہ نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے ٹھیک ہے فرمایا من نبأ العظیم اے میرے محبوب پیغمبر او بہت بڑی خبر جڑی ہے ان دے اندر اختلاف کر دے ہیں وہ کیڑی خبر ہے اللہ اکبر عن النبأ العظیم کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون انہوں اعلان کر کے کہہ دے وہ تنو ان قریب پتہ لگ جائے گا مرن تو بعد زندے ہونا جے کی نہیں ہونا قیامت آنے تو لگ جائے تو کر کے وہاں اللہ وہ گل کرتے سارے نبی پاک دے سامنے ایک مشرک ایک مسیدہ ہڈی لے کے نا جنگل بیابان جو یا قبرستان جو تے اپنے ہاتھ دے نال
نالے وہ ہڈی نو گھوڑتا ہے پیا نالے آن کے دے تنزیہ انداز دے اندر کہتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ صلی اللہ علیہ وسلم آج جڑیاں بسیدہ ہڈیاں نے گل سڑ گئیاں نے انہاں دے اندر کون دوبارہ زندہ کرے گا جان پا دے گا اللہ اللہ اکبر قل هو الذی انشاکم اول مرہ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر گاج بج کے انہوں اعلان کر کے جواب دے دیو جن نے تانوں پہلا پیدا کیتا وے او خالق نہ ہڈیاں دے اندروں بھی تانوں پیدا کر لے گا وہ تو راہ ہے کچھ نہ کچھ تو ہے جو تو کچھ بھی نہیں سی جن نے ادھر پیدا کیتا وے ہن بھی کر لے گا قل یحییھا الذی انشاھا اول مرۃ جن نے پہلے تانوں جدوں کچھ نہیں ساجے اودوں جس خالق اور مالک نے پیدا کیتا وے دوبارہ بھی پیدا کر لوے گا اگر نہیں یقین آندا ہے قدرتاں نہیں سمجھ وچ آندیاں اے محبوب پیغمبر انہاں نوں میری کمالات وال ذرا اشارہ کراؤ نا انہاں نوں اعلان کرو کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا اور رب تانوں پیدا کرے گا جڑا اینیاں طاقتاں دا مالک ہے جس نے زمین نو تیار کیتا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا جس نے زمین نو مضبوط رکھن واسطے انج کر کے میکھاں دی طرح پہاڑ ٹکا دیتے نے اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر انہاں نوں کہہ دیو أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا جس رب جس خالق اور مالک نے تانوں جوڑیاں دے اندر پیدا فرمایا وے اللہ اکبر وجعلنا نومکم سباتا اور رب قیامت برپا کرے گا وہ خالق اور مالک انیاں طاقتاں والا وے جس نے وجعلنا نومکم سباتا جس رب نے تواڈے آرام تے سکون واسطے راتاں تیار کر دیا شام نہ پاوے اللہ پاک بندے پاگل ہو جان کام کر کے زندگی موت بن جاوے اللہ پاک اپنی قدرت کاملہ کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میں انیاں طاقتاں والا ہے کیتا میں کی کیتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا میں تھوڑے آرام دے سکون واسطے راتاں بنا چھڑیاں نے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا میں رات نو اندھیریاں دے اندر لپیٹ دیتا وے کہ جنہیں لباس بنا دیتا وے اندھیرے دے اندر تاکہ تینوں آرام دے سکون دی نیند آ جاوے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا اللہ پاک وہ خالق اور مالک جس نے دن عطا کیتا وے دن بنایا وے تیرے ذریعے معاش واسطے کاروبار معاملات واسطے دن عطا کر دیتا وے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا
پھر تواڈے دے 7 آسمان بڑے مضبوطی نال بنائے نے وجعلنا اللیل اللہ اکبر وجعلنا سراجا وہاجا پھر دن چڑھان تو بعد اللہ اکبر پھر اس سورج دے اندر جدو دن چڑھدا وے اتنی طاقت والیاں روشنیاں عطا کر دتیاں اللہ نے کو برف والے ساری دنیا کے دن کر زیادہ روشنی فرمایا میری یہ طاقت ہے میرے یہ کمالات نے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر انہوں کہہ دے وہ اعلان کر کے اللہ اکبر او رب تنو دوبارہ پیدا کرے گا پوچھ لے گا حساب و کتاب دا دن آ جاوے گا جس رب نے انیاں بڑیاں قدرتاں تے طاقتاں نال اینا کچھ تیرے واسطے کر چھڈیا وے وجعلنا سراجا وحاجا وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا اللہ اکبر آسمان بنان تو بعد پھر بدلہ دے اندروں بڑھتے برحمتیاں بارشاں نے بندوبست کر دیتا ہے اللہ اکبر لنخرج به حبا ونباتا تاکہ جنہیں تو زمین دے اندر دانے سٹے ہو بھی کو پہن دے تیرے بھی ترکاریاں فصلہ تیار ہو جان اللہ اکبر وجنات الفافا تے سنگڑے باغ بھی تینوں عطا کر دیتے نے ان یوم الفصل کان میقاتا او لوگوں ایک گل بھول جاؤ کہ قیامت نہیں آنی ایک فیصلے دا دن آگے ہی رہنا جی لینا پتہ کہ میں یوم ينفخ فی الصور فتاتون افواجا ایک سور پھونکن والا جو بھوک مارے گا رب دے حکم نال ساری دنیا قبراں والے بھی زندہ بھی دوڑنا شروع کر دیں گے یوم ينفخ فی الصور فتاتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا اللہ اکبر بڑے بڑے پہاڑ بڑے بڑے برج جو روئیاں تنگیاں دی طرح اڑ جان گے وفتحت السماء فكانت ابوابا پہاڑاں دے اندر رضا کر دیتا جاوے گا جنگلاں جنگلاں دے اندر پانی دے اندر اگ لگ جائے گی وسيرت الجبال فكانت سرابا ان جہنم کانت مرصادا اللہ فرماتے ہیں اس دن پھر میں جہنم میری اینج کر کے تیار بیٹھیے بالکل غمہ پائیاں نے جہنم نو تے جہنم گھات دے اندر ہوئے گی یا اللہ جلدی کرے جڑے تیرے باغی نے انہاں نو ساڈے اندر سٹ دیاں آکڑاں توڑ دئیے مرصادہ گھات لگا کے کہ جنہاں نے بڑے بڑے تون دی شریعہ سی سٹ ساڈے بیٹے جلدی کر اللہ سوڑیا اللہ اکبر ان جہنم کانت مرصادا جہنم کاری پئی ہوے گی غصے دے اندر ہوے گی کنے واسطے لطاغین مآب لابسین فیہا احقابا جڑے بڑے بڑے باغی بڑے بڑے سرکش بڑے بڑے حکمران اللہ اکبر جنہاں نوں ایک دن بھولیا ہویا سی جڑے کہندے سن اے جگ مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا کانت مرصادا لطاغین مآب لابسین فیہا
فیہا احقابا اللہ فرماتے ہیں میری جہنمی گاہ دے اندر بیٹھی ہوئی ہے دل کی آمد ہے انہا نافرمانا دینا جو سلوک کیتا جائے گا اللہ اکبر اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جدوں ہر بندہ بھوک تے پیاس نال تڑپیا ہوئے گا تے جنہاں نو پانی پانی کرن دے تے پانی بھی جڑا جہنمیاں نو دتا جائے گا غساقا جہنم دے اندروں جہنمیاں دے سڑن تو بعد انہاں دے جسم دی پیپ جڑی نکلے گی انہاں نو پانی دے طور تے پیش کی جائے گی اللہم لا تجعلنا فرمایا وہ کہیں گے یار کوئی پلا دیو ساں نہیں آ رہا کو گھٹ پانی نہ مل جائے اللہ فرمایا اللہ حمیم و غساقا او غساق کچلو تے پیپ دے بارے فرمایا انہاں نو پانی دے طور تے پیش کی جائے گی جزاء وفاقا اس وجہ تو کہ انہاں دی جزا یہ ہوئی بندی ہے اللہ اکبر انہم کانوا لا یرجونا حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا اے او بندے نے جڑے کہندے سن دوبارہ رب کونی جانا دوبارہ نہیں پوچھیا جانا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا جڑے ساریاں ایتھانوں جھٹلاندے سن کہندے سن ایتھے پرانیاں گلاں نے کیونکہ نبی محمد شہر اپنے کولوں تیار کر لینا وے عربی دے جملے تیار کر لینا اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا یہ انہاں بندیاں نال سلوک کیتا جاوے گا جڑا ساڈیاں باتاں نوں جھٹلاندہ سی دنیا دے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا انہاں نوں کچھ نہیں بلکہ انہاں دے عذاب دے تکلیف وچ ہور اضافہ کر دتا جاوے گا اللہ تو فرمائے بڑے نال اختلاف کرتے ہیں کہ اما یتسالون النبأ العظیم اور بہت بڑی خبر قیامت والے دن دے بارے اے میرے محبوب پیغمبر تواڈے نال بحث کردے نے کیویں اللہ پاک نے زندہ کرنا میں کس طرح ہو سکدا ہے اللہ فرماندے نے کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون ان قریب انہاں لگ پتہ جاوے گا کیویں میں زندہ کرنا وا کیویں عذاب دے اندر مبتلا کرنا وا اللہ پاک نے بد نصیب جہنمیاں دا تذکرہ کرن تو بعد اللہ پاک نے اپنے جنتی بندیاں دا بھی جناب تذکرہ فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکاسا دہاقا اور میرے کو ڈرنے والے بندے اللہ فرماتے ہیں میریاں جنتاں ہونا باغات اندر داخل کیتے جاؤں گے ایسی وہ جگہ جنت والی فرمایا ہوئے گی لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا ہوتا دور دے گا لوٹے کوئی لغو بات بھی بے مقصد گفتگو ہی نہیں سنن گے لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا جو انہوں عطا کیتا جاوے گا انہوں نے تقوی تے انہوں نے نیکیاں دے بدلے دیتا جاوے گا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه
يسمعونه خطابا تے اس دن زمین سمان دے درمیان کوئی بندہ نہیں ہوئے گا جڑا گل کرن دی شفاعت کرن دی جرت کر سکے تے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا وہ دو فرشتے بھی لینا وچ لگے ہون گے اللہ دے فرشتے اللہ اکبر فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا فرشتیاں دا بڑا مقام ہے بڑی عزت اللہ اکبر لیکن اللہ پاک نے کہا انسانوں اگر تسی محمد دی تابعداری کر لو تہاڈا مقام تے مرتبہ فرشتیاں نالوں بھی بڑھ جاوے اور قرآن مجید کے اندر آتا ہے فرشتے جڑے گناہ کرتے ہی نہیں وہ انہاں گناہگار پاپیاں واسطے کئی دفعہ دعاواں کرن لگ جاندے ایڈے پکیزہ لوگ انہاں بندیاں دی دعاواں کردے نے قرآن میں کیا ہے مثلا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی دے گھر دی تیمارداری دی نیت نال اللہ دی رضا واسطے جاندا ہے اے نہیں کہ رشتہ داری دی وجہ تو مجبورن جا رہا ہے یا امیر آدمی ہے تو مجبورن جا رہا ہے اللہ دی رضا دی خاطر کسی دی تیمارداری کرنے واسطے اندے چل کے اندے گھر جاندا وے تے اللہ دے فرشتے اس بندے واسطے مغفرت دی دعاواں کرن لگ جاندے ایسے ہی میدان قرآن مجید یہ سیاد دے اندر اللہ اکبر بڑے بڑے اہل علم مفسرین نے لکھا ہے فرشتیاں دی بات کر دیا ہویا کہندے نے جیڑا بندہ رات نو سون لگیا وضو کر کے سو جاوے اللہ اکبر عشاء ادا کرن تو بعد وضو کر کے سو جاوے یہ 10 سگٹاں پھوک بدبو منہ چپا کے پھر سمے فرمایا وضو کر کے سوئی طرح صاف ستھرا ہو کے سو جاوے کہ جدو رات نو جاگ لگے تے کروٹ بدلے اودوں کہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب یا جناب کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ جدو جاگ آوے اپنی مغفرت استغفر اللہ دعا کرے کہ 70,000 فرشتہ دے واسطے دعا کر دے اللہ اس بندے کے گناہ معاف کر دے بندے واسطے اللہ نے فرشتے دعا کر دے اے قرآن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان پہ عمل کرنا دنیا اور آخرت سمجھ جاندی ہے اللہ اکبر فرمایا یوم یقوم الروح ایتھے نہیں بلکہ فرمایا جبریل امین دی قیادت دے اندر فرشتے بھی ہون گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ ہے کتنے فرشتے ہیں میں جو پڑھ رہا تھا جو میں لکڑ دی منجی دے پہ گئے نا تو کئی دفعہ وہ منجی دیاں آوازاں لکڑ دیاں آتی ہیں وزن بھوکا پہ جا بیرس نہ برابر ہوئے فرمایا ان فرشتے نے اللہ دے سامان دے اوتے انہاں دے چلن دیاں تے انج کر کے اللہ دے سامان دیاں آوازاں ہوندیاں نے جویں بڑے وزن نال لدے ہوئے اتنی تعداد ہے تا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ بیت اللہ دے اوپر ایک بیت المعمور بیت اللہ دے اندر دا انسان بندے طواف کرتے ہیں بیت المعمور دے اندر اللہ دے فرشتے طواف کرتے ہیں تو فرمایا اتنی جو جگہ ہے ایسے بھی بڑی جگہ ہے بیت اللہ سے اللہ فرمایا بیت المعمور دی جگہ اتنی ہے کہ 70,000 فرشتہ ایک وقت دے اندر طواف کر رہا تو پھر فرمایا کہ جیڑا فرشتہ
ایک دفعہ طواف کر لے گا قیامت تک کوئی بیماری نہیں آنی تعداد نہیں. جی اللہ پاک نے صرف عبادت ہے، اللہ نو شوق ہوئے نا کہ عبادت، اور رب کہتا ہے فرشتے تھوڑے نے میری عبادت کرنا، میں کہنا تو کیویں دی کرنا ہے. خالی قطرہ نہیں، نماز جتھوں تینوں روک دی اتھوں روکنا ہے کہ نہیں؟ جس بات کا تینوں حکم دے دیو تو کرنا ہے کہ نہیں؟ میں تو تیرے اندر دی حالت میں میں نا نبی پاک یہ بھی حدیث پاک اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی ساری دنیا پاویں میری بغاوت کے تول پوے اللہ فرماتے ہیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ساری دنیا میری تابعداری کی عبادت لگ جائے میرا سوال پوچھے. میں تو صرف چیک کرنا بندے نو عبادت کرتا ہے کہ کالے واسطے کرتا ہے، میرا مقصد کی اللہ اکبر. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے جڑے نا اس بندے واسطے دعا کرتے ہیں جڑا بندہ قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تابعداری تے لگ جاتا ہے. فرمایا میرے محبوب پیغمبر انہاں نوں کہو جڑے الذی ہم فیہ مختلفون تواڈے نال اختلاف کردے نے کدے کدے اللہ نے زندہ کیویں کرنا ہے، انہاں نوں میری قدرتاں تے طاقتاں دسو. میں وہ خالق اور مالک ہاں جڑا انیاں طاقتاں والا ہاں کہ ایڈے پہاڑ جڑے نے وہ زمین دے اوتے ٹکا دے، سورج تے چاند بنا دیتا ہے روشنی واسطے، دن تے رات بنا دیتا ہے، دن تیرے معاش واسطے، رات تیرے آرام تے سکون واسطے. اللہ اکبر. تو تینوں صرف ایک گل کہی کیڑی؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. او بندیا میں تینوں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا وے، بندگی واسطے پیدا کیتا وے. تو میری بندگی کر کے ویکھ تیرا مقام تے مرتبہ جنوں علامہ اقبال نے بھی کہا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں تو اللہ کا بندہ تا بن کے ویکھ جویں دی اللہ نے بندے پسند نے تو بندگی کر کے ویکھ اللہ دے فرشتے تیرے واسطے مغفرت دیاں دعاواں کردے ہیں. ایک مقام تے کہہ دے سب تو زیادہ فرشتیاں دے سردار دا نے جبریل امین تے اس تو بعد جنہاں دا سارے فرشتیاں دے مقام تے عزت ہے وہ بڑا کیڑے اللہ دے فرشتیاں جو سب تو عزت والے تو جبریل امین ہو گئے. تے جبریل امین تو بعد انہاں تو بعد سب تو زیادہ مقام والے کیڑے فرشتے نے؟ کوئی دس سکتا مطلب تواڈے تے اعتباری اب تانوں پتہ ہی ہونا ہے. ہاں جزاک اللہ. سر جی اللہ پاک تواڈی زندگی وچ برکت فرمائے. الذين يحملون العرش ومن حوله جبریل امین تو بعد جبریل امین تو بعد جن کا مقام تو مرتبہ ہے او فرشتے نے جنہاں اللہ پاک دا عرش اٹھایا ہوا ارے جے پاگا نہ لگے. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. اللہ کا عرش اٹھا کے کی کر دے اللہ کی تسبیحات بیان کر دے اللہ کی حمد و ثنا کر دے. اللہ یستغفرون ربهم. اللہ اکبر اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ تعالی رسول کی تابعداری دے اندر اللہ کو تابعداری دی انتظام کر رہا ہے تے
صحیح معنی میں اندر محمد دی تباہ کردہ وے او جنہ عرش اٹھایا ہویا وے او فرشتے نہ بندیاں واسطے مغفرت دیا دعاواں کر دے جنات عدن وعدتها ومن صلح من آبائهما وازواجهم وذرياتهما اور تواڈے میرے واسطے وہ فرشتے دعا کر دے جے جنہاں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہویا ہے خالی ساڈے واسطے نہیں او کہندے یا اللہ انہاں دے ماں باپ دے گناہ معاف کر دے یا اللہ انہاں دی بھی غلطیاں معاف کر دے انہاں دے بیوی بچیاں دے بھی گناہ معاف کر دے کیونکہ نہ محمد یا تابعداریاں کر لیاں نے اللہ اکبر بندہ زمین کے اللہ کی رضا واسطے جب عمل کرن لگ جاندا وے جدا بندہ بن جاندا وے جدا بندہ اللہ نو پسند ہے پھر اللہ کا عرش اٹھان والے فرشتے اس بندے واسطے دن رات مغفرت دی دعاواں کرن لگ جاندے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن اس دن کوئی بھی رب دی اجازت تو بغیر ہمیں اذن تو بغیر گفتگو کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھے گا انا انذرناکم عذابا قریبا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو کہہ دیو مکے والےاں نو انا انذرناکم عذابا قریبا تسی کہندے جے بڑی دور دی گل ہے آگے تے اگوں دا میدان عذاب آن والا اے آگے رہنا بڑی جلدی دن قائم ہونا جے پھر تسی پچھتانا ہے کہ تسی کی کہنا ہے جو بجے کہنا سی اللہ نے پہلوں کا تذکرہ کر دیتا اس دن لوگ کی کہیں گے مشرکین مکہ کافر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیا نافرمانیاں کرنے والے بد نصیبہ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ جدو اکھانے سامنے چانن ہو جائے گا انہاں اگے اپنے واسطے کی بھیجیا گئے کی کہیں گے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا وَيَقُولُ الْكَافِرُونَ اس دن کافر کہیں گے ہائے افسوس اسیدہ اہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آڈا لاغے اہم اختلاف کر دے رہے اللہ دی ہم فیہ مختلفون اللہ پاک نے تو دل قائم کر چھڑیا گئے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا اس دن پھر وہ بندے کہیں گے کاش جیسی مٹی نال مٹی ہو جاتے اللہ سانو بندہ نہ بناتا اسی مٹی ہوندے اج زوالت نہ کھٹنی پیندی عذاب نہ پوندنے پیندے انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ اس دن جو گزریا ہتھاں نے جو گزرے کمایا جو بھیجیا سامنے دیکھ لے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ پھر کی کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي ہائے افسوس كُنْتُ تُرَابًا میں بندہ نہ ہونگا بلکہ مٹی بن جاؤں گا اللہ اکبر اودوں کا فائدہ کوئی ہونا پچھتاؤں گا دنیا کی جنگ دنگی اللہ پاک نے تینوں مینوں عطا کر دیتی ہے اے موقع نو غنیمت سمجھ دیا ہویا ایویں چانس سے زندگیاں برباد نہیں کری دیا اللہ اکبر نہ تیرے میرے کول کو بخشے دے سرٹیفکیٹ نے نہ تیری میریاں باتاں قبول ہوندیاں کوئی نشانیاں نے دیکھ نبی دے صحابہ والنا اللہ دی قسم ہے جنت دیاں خوشخبریاں بھی سی تے پھر بھی ڈر دے روندے ہی دنیا تو چلے گئے انہوں نے رخسارہ نے اتے رو رو کے اکھاں آنسو بہا بہا کے اللہ دے خوف تو ڈر
اینا سی کہ نشان پہلے سن حالانکہ اللہ نے کیا سی رضی اللہ عنہما اور میں تو انہوں معاف کر دیتا ہے اے پھر ساڑھے پلے بھی کچھ نہیں دا ایڈے مطمئن میں ایسا نہیں اللہ بڑا نہیں ہو غیر ہے غفور رحیم ہے ایک آنگا سے آپ نہیں سی پتا جنہاں کو تو سمجھی بیٹھے وہ بڑے پریشان سن اللہ اکبر اصل ہوتا ہے انسان کو یاد ہوئے کسی نے ظلم تے زیادتی نہیں کی جاتی آج وہ دور آ گیا کہ ہر بندہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ظلم و ستم کا بازار حکمرانہ نے بھی گرم کیتا ہے عوام الناس نے بھی گرم کیتا ہے اللہ پاک نے سارے واسطے زمائش والا سلسلہ بنا دیتا ہے یا اللہ سارے دلوں کے اندر اپنا ڈر تے خوف پیدا فرما دے یہ وہ باتیں ہوئی نے جب اللہ کا ڈر تے خوف دل دماغ چوں نکل جاتا ہے جے اللہ کا ڈر آ جاوے تے پھر اللہ پاک دی توفیق دے نال بندہ اللہ دی نافرمانی کردا نہیں جے غلطی نال پھر بھی چونکہ بندہ ہو جاوے پھر توبہ تو لیٹ کردا نہیں پھر جب توبہ کر لگا اللہ معاف کرن دے اندر دیر کردا ہے اللہ پاک سانو اینا زندگی دے چند دن جو اسی بڑے لمبے سمجھنے ہیں اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا دی زندگی اس طرح ہے جس طرح سوئی سمندر دے اندر ڈبو کے تے باہر کڑے گی تو قطرہ جڑا ہے سوئی دے نال لگدا ہے دنیا دی زندگی تے سارا سمندر آخر دی زندگی اسی اس قطرے واسطے دن رات دوڑا پٹیاں نے تے جڑی آخر والی ہمیشہ والی زندگی دی فکر نہیں اللہ فکر دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا